السلام علیکم، میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ اگر ان ادوار کو تقسیم کیا جائے تو 3 دور میں تقسیم ہوگا: بچپن کا دور، جوانی کا دور اور بڑھاپے کا دور۔ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور نہ انسان اس زمانے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک دور بڑھاپے کا دور ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس کرنے کے لیے کام تو بہت ہوتے ہیں اور انسان کام کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے ارادے اور خواہشات کے مطابق کام نہیں کر پاتا ہے اور اس کا کام نہیں ہو پاتا ہے۔ اور ایک دور جوانی کا دور ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس کرنے کے لیے کام تو بہت ہوتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام تو کرتے ہیں اچھے طریقے سے اور کام کر لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے آرام طلب ہوتے ہیں کہ وہ اس طاقت کے دور میں بھی، صلاحیت کے دور میں بھی، جوانی کے دور میں بھی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان سے کچھ کام کہو تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کام کسی کے ذمے لگانا ہو تو ایسے بندے کے ذمے میں نہ لگائیں جو فرصت میں بیٹھا ہو، بلکہ کام ایسے بندے کے ذمے میں لگائیں جو پہلے سے کام کر رہا ہو۔ جو پہلے سے کام کر رہا ہوگا وہ اپنے اور کام کے ساتھ آپ کے اس کام کو بھی کر دے گا۔ میں پہلے انبیاء کرام کی زندگی سے چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تو اس وقت ان کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، حتیٰ کہ ان کے اپنے والد وہ بھی مورتیاں بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قوم کو میلے میں جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ پوری قوم میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بت خانے میں پہنچتے ہیں اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑا تھا اس کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم آئی اور بتوں کا یہ حال دیکھی تو لوگ پریشان ہو گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ آخر ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبود کے ساتھ یہ کس نے کر دیا؟ تو لوگ آپس میں ہی لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کیا کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا اور ان سے سوال ہوا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنے اس بڑے معبود سے پوچھو، اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکے، جو اپنے نقصان سے نہیں بچ سکے، وہ تمہیں کیا نقصان سے بچائیں گے؟ تو جب لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، جب قوم لاجواب ہو گئی تو اب لاجواب ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے معبود کی حفاظت کرو، اپنے معبود کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گل و گلزار بن گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے فتن، یعنی جوان۔ تو معلوم ہوا کہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہونا اور نمرود جیسے ظالم بادشاہ کو لاجواب کر دینا اور آزمائشوں کے لیے آگ کے دریا میں چھلانگ لگا دینا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ ایک نوجوان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ ان کی قوم کے نوجوان تھے، اور وہ نوجوان اکثر جو تھے وہ نوجوان تھے، اور وہ نوجوان فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے مقابلے میں ایمان لائے، سولی پہ چڑھ گئے لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک نوجوان ہی فرعون جیسے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنے مشن میں پکا ڈٹا اور کھڑا رہ سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم ان کے ایمان میں اور زیادتی کر دیے، ہم ان کی ہدایت میں اور زیادتی کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ظالم بادشاہ کے سامنے ایمان لانے والے تھے اور ظالم بادشاہ کے خوف کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اپنے ایمان کو نہیں چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعریف کر رہا ہے، تعریف کے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ ظالم بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اس طریقے کے ظالم بادشاہوں کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے چند اشخاص کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عبد الرحمن الداخل صرف 21 سال کی عمر میں اندلس کو فتح کر لیتے ہیں۔ محمد الفاتح صرف 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم جن سے آپ اچھے طریقے سے واقف ہوں گے، صرف 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کرتے ہیں اور سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا دیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صرف 15 سال کی عمر میں ان کو ایک ایسے لشکر کا امیر بنایا گیا جس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صرف 17 دنوں کے اندر 15 سال کی عمر میں صرف 17 دنوں کے اندر یہودیوں کی زبان عبرانی زبان کو پورے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کام کرنے والوں کے کارنامے، جنہوں نے اپنی نوجوانی میں، اپنے جوانی کے دنوں میں اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور آج کا نوجوان طبقہ ہے جسے موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، جسے ریلز دیکھنے سے اور شارٹس دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، جو رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل میں لگا رہتا ہے، اور جب سو کر اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، جب کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ لوگ سونے جاتے ہیں اور دن کے 11 بجے تک 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنے آپ کو پہچانو۔ تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تمہارے اندر جذبات کی مضبوطی ہے، تمہارے اندر مضبوط ہمت ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو۔ بہت کچھ کر سکتے ہو، ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتے ہو، دنیا کی سوچ کو بدل سکتے ہو، تم دنیا کو کچھ کر کے دکھلا سکتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہو؟ کیا محمد بن قاسم تم جیسے نوجوان نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن الداخل تم جیسے انسان نہیں تھے؟ کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تم جیسے انسان نہیں تھے جنہوں نے صرف 17 دنوں میں ایک پورے لینگویج کو سیکھ لیا، اور تمہاری عمر 25 سال 30 سال ہو جاتی ہے، تمہیں ایک زبان تک نہیں آتی، نہ انگلش سیکھ پاتے ہو نہ عربی سیکھ پاتے ہو۔ انگلش اور عربی تو چھوڑ دو، تمہیں اپنی زبان، جو زبان تمہاری اردو زبان تک نہیں سیکھ پاتے ہو۔ تمہیں کرنا کیا تھا اور کیا کر رہے ہو؟ موبائل میں اپنے جوانی کو برباد کر رہے ہو، اپنے جوانی کے اوقات کو موبائل میں لگا رہے ہو۔ نوجوانوں، سمجھو،
اٹھو اور دنیا کو کچھ کر کے دکھلا دو، کب تک خواب غفلت میں سوئے رہو گے؟ یہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ یوں ہی برباد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن انسان کا قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا ہے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ، عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ کس چیز میں ختم کیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں کہ کس چیز میں جوانی کو گوایا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ جوانی کی جو نعمت دی ہے، جو کچھ کرنے کے لیے ہمیں طاقت اور صلاحیت دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اس جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل ان خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ شبابو کا قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ وقت نکل جانے کے بعد پھر تمہارے پاس صرف آرزوئیں رہ جائے گی، تمنائیں رہ جائیں گی، اس وقت پھر تمہارے پاس کرنے کے لیے طاقت اور صلاحیت نہیں ہوگی۔ ابھی تمہارے پاس کرنے کے لیے کام بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس لیے ابھی جو کر سکتے ہو کر لو، وقت نکلنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ علم کے میدان میں ہو تو دنیا کو دکھلا، علم کے میدان میں کوئی کارنامہ کر کے دکھلا دو۔ اگر بزنس میں ہو تو بزنس کے میدان میں کوئی کارنامہ کر کے دکھلا دو۔ صحافت میں ہو، صحافت میں اپنا نام بلند کرو۔ اگر دنیا کے کسی بھی لائن میں ہو، ہر لائن میں اس طریقے کا کارنامہ انجام دو کہ تاریخ کے اندر تمہارا نام روشن ہو، تمہارا نام لکھا جائے۔